خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم اوسط حدیث نمبر 7235 7235۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم بنی آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، صرف ایک دفعہ، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار 100 ٹائمز درود پاک بھیجے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، برکات درود کے کیا کہنے، صرف ایک بار پڑھیں۔ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ محمد، رب کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور 10 بار تو 100 رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اگر 100 بار 10 بار پر 100 رحمتیں اور 100 بار پڑھنے پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص منافقت سے آزاد ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ قیامت کے دن ایسے خوش نصیب کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہے سب درود سے بڑھ کر دعا درود سلام، ہے سب درود سے بڑھ کر دعا درود سلام کی دفع کرتا ہے ہر ایک بلا، درود سلام۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کی شان کے سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن قرآن کی شان یہ بیان کی جائے گی کہ قرآن میں سارے علوم موجود ہیں، اور قرآن کی ایک غیبی خبر بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ آپ پورا سلسلہ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ غیبی خبر کیا ہے۔ قرآن نے پہلے سے کہا، اور جیسا کہا ویسا ہی ہوا، کیوں نہ ہوتا کہ رب کا کلام ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن سورہ آل عمران کے فضائل بھی کچھ آپ کو آج کے سلسلے میں عرض کیے جائیں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شرکت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، وحی کا سلسلہ ختم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے ہونے والے سارے واقعات، ہر قسم کے حقائق کو جمع کر دیا، اور ایسی قیامت تک کے لیے کتاب اپنے بندوں کو عطا کر دی جو عقلی نقلی تمام علوم کو شامل ہے۔ ایسی کتاب، میرے رب کا کلام قرآن کریم، ایسی کتاب جس میں اول سے آخر تک حقائق ہیں، معارف ہیں، سارے
علوم اور فنون بیان کیے گئے، اور اس کی تائید میں خود قرآن کی آیت آپ کو میں سناتا ہوں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں موجود۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ سیدی اعلیٰ حضرت جو کہ حافظ قرآن، مفسر قرآن، محدث اور عالم اور مفتی اور اللہ کے ولی تھے، فرماتے ہیں قرآن عظیم گواہ ہے۔ اس کی گواہی کس قدر اعظم ہے، کس طرح بڑھ کر ہے کہ وہ ہر چیز کا ایسا بیان ہے کہ اس میں اصلاً کوئی پوشیدگی نہ ہو۔ اصلاً مینز بالکل۔ بیان کے لیے بیان کرنے والا چاہیے، اور بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ وہ دوسرا جس کے لیے بیان کیا جائے، اور وہ ہیں جن پر قرآن اترا، ہمارے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ شے سے کیا مراد ہے؟ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ سب شے ہیں، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، ذاتیں، حالتیں، حرکات، سکنات، پلکوں کی جنبش، نگاہوں کا پھرنا، دلوں میں آنے والے خیالات، ارادے، جو کچھ بھی ہے یہ سب لوح محفوظ میں تحریر ہے۔ تو قرآن پاک میں تمام چیزوں کا روشن بیان، تفصیل کامل ہے۔ اور کیا کیا لکھا ہے لوح محفوظ میں سنیں، یہ بھی قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ قرآن کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں موجود، اولین و آخرین کا علم قرآن میں موجود، جو ہو چکا، جو ہوگا، سب کا علم قرآن میں موجود۔ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، سبحان اللہ۔ تمام علوم اس کے اندر موجود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلفاء اربعہ، چاروں خلفاء جو ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں صحابہ میں۔ آپ فرماتے ہیں جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے، جو علم چاہتا ہے نا قرآن کو لازم کر لے، کیونکہ قرآن میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں، سبحان اللہ۔ اب جس نے جتنا علم حاصل کیا، قرآن میں سارے علوم موجود ہیں، جس نے جتنا علم حاصل کیا۔ حضرت قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب قانون التاویل میں لکھا قرآن علوم کی تعداد، قرآن کے علوم کی تعداد اللہ 77,450، 77,450 قسم کے علوم قرآن میں موجود، اور قرآن کے کلمات بھی کہا جاتا ہے اتنے۔
تو الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس جتنے بھی کلمات ہیں، ہر کلمے میں قرآن کے ایک مستقل علم ہے اور ایک فن کی بنیاد ہے۔ قرآنی حرف کوئی نہ کوئی علم اور فن کو بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کے بہت بڑے مفسر، انہیں رئیس المفسرین بھی کہا جاتا ہے، بڑی زبردست تفسیر ہے آپ کی، تفسیر کبیر۔ اس میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاکھوں مسائل کا بیان ہے۔ باقی آیات و کلمات کو تو ذکر ہی کیا، صرف تعوذ و تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو کہتے ہیں تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہتے ہیں تسمیہ۔ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن، آپ فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں مجھ سے چاہو پوچھ لو، میں تمہیں قرآن پاک سے اس کا جواب دوں گا، جو پوچھو قرآن سے جواب دوں گا۔ ایسے عالم قرآن تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں جس کا واضح مصداق میں نے قرآن پاک میں نہ پایا۔ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے 75 بار جاگتے میں رسول پاک کی زیارت کی، ایسے عظیم عاشق رسول، اتنے زبردست عالم۔ آپ فرماتے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا استخراج و استنباط آپ قرآن سے نہ کر سکے، لیکن یہ علوم و معارف اسے حاصل ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ خصوصی فہم عطا فرماتا ہے، جس کو اللہ اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ عظیم صحابی جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مفسر قرآن ہونے کی دعا دی تھی، ترجمان القرآن جس کو فرمایا، اور اس امت کے بہت بڑے عالم جبریل امی علیہ السلام نے ان کے لیے خوشخبری دی تھی۔ یہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کے ذریعے تلاش کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے کیسے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں قرآن پاک کے علوم کے۔ ہمیں بہت ساری ایپ کا پتہ ہے، بہت سارے فنکشن کا پتہ ہے اور ڈیوائسز کا معلوم ہے، کیا قرآن کے علوم کا بھی کچھ پتہ ہے؟ بہت سے ایسے یاد کیے، بہت سے پوئم پوٹریز یاد کی، بہت سے ایکویشن سالو کی، بہت سے کیا کچھ سیکھا۔ کیا قرآن کے علوم بھی کچھ آتے ہیں؟ بہت کچھ لکھا لکھنے والوں نے اور لکھتے جائیں گے۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر، پورے قرآن کی نہیں۔ اتنے بڑے عالم ہیں آپ قرآن کے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن میں بہت علوم ہیں، سارے علوم ہیں۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ ایک بڑی پیاری بات آپ کو بتاؤں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے الاتقان، آپ کی بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں یہ آیت، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، سورہ منافقون کی آیت ہے، آیت نمبر 11 ہے، سورت نمبر ہے 63۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سورت نمبر ہے 63 اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال ہوگی۔ آپ 63 پاک کی حیات پاک کے بعد دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ پانے والوں نے کیا کیا علوم اس سے پائے۔ بہت سارے قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، مسلمان محبت کرتا ہے قرآن سے، محبت سے کچھ آگے بڑھے نا، صرف اس کو غلاف میں سجا کر رکھنے کے بجائے اس کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، عمل بھی کریں۔
قرآن پاک کا ادب و احترام ہم سب پر لازم ہے بلا شبہ، اور کرتے بھی، کرنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی تو چاہیے نا۔ قرآن پاک کا ادب و احترام، فقط ادب و احترام نہیں، یہودی اور عیسائی توریت و انجیل کا بڑا ادب کرتے تھے، سونے اور چاندی کے غلاف بنا رکھے تھے، پڑھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے قرآن پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اللہ اکبر۔ قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمیں رب سے ملانے والی ہے۔ قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، ایمان کی دلیل ہے الفت قرآن کی، حب خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، لاریب ہے کلام خدا کا یہ بالیقین، ناجی تجھے بنائے گا رحمان کا کلام۔ کیا شان ہے رحمان کے کلام۔ اب اس سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ، قرآن کی غیبی خبریں۔ قرآن نے خبر دی کہ رومی فتح پائیں گے ایرانیوں پر، آتش پرستوں پر۔ رومی جو تھے یہ تھے اہل کتاب، عیسائی، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ عیسائیوں کی، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، ہم پر قرآن پاک نازل ہوا، ان کی فتح ہو۔ اور عرب کے، مکے کے کافر چاہتے تھے کہ جو مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، ان کی فتح ہو۔ اور ابی بن خلف اس شخص نے، یہ کافر تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے شرط کی۔ اس وقت شرط، جو آج کل تو خیر جوے اور یہ صورتیں ہوتی ہیں، وہ جائز صورت تھی شرط کی، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہوا۔ شرط کی کہ اگر رومیوں کی فتح ہو تو اتنے اتنے اونٹ، غالباً 100 اونٹ کی شرط تھی۔ سبحان اللہ۔ جبکہ رومی مغلوب تھے، ایرانی غالب تھے، قرآن نے پہلے سے ہی غیب کی خبر دے دی۔ سورہ روم، اس کی تفصیل پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں، اور اپنی مغلوبی کے بعد عن قریب غالب ہوں گے چند برس میں۔ حکم اللہ ہی کا ہے، آگے اور پیچھے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ پہلے سے ہی خبر دی گئی، اور جو قرآن نے کہا وہ پورا ہو کر رہا۔ اور جس دن میدان بدر کے اندر مسلمانوں کو کفار پر فتح ہوئی، کفار مکہ پر، اسی دن
رومیوں کو غلبہ ملا ایرانیوں پر، آتش پرستوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی خبر دی کہ مسلمان اس فتح سے خوش ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ مسلمانوں کو خبر ملی اور مسلمانوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، اور 100 اونٹ، ابی بن خلف مر گیا تھا، یہ 7 سال کے بعد ہوا اور خلاف توقع ہوا، جو قرآن نے کہا تو وہی ہوا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ابی بن خلف کی اولاد سے 100 اونٹ لیے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، اور آپ نے اللہ کی راہ میں وہ اونٹ جو تھے خیرات کر دیے۔ تو قرآن کی شان، سبحان اللہ، جو پیشگی بتا دیا گیا، جو غیب کی خبریں دی وہی ہوئی۔ سورہ آل عمران کے فضائل اب آخر میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پاک اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ ارشاد فرمائے دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی، یا اللہ میرے پڑھنے والے کو بخش دے، اللہ ہمیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھنے والا بنائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص رات میں سورہ آل عمران کے آخری آیتیں پڑھے گا اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ آسان ہو گیا ثواب کمانا۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے، پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی، جو تعلیمات عام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔